ہے سورۃ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی جن کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار دور جاہلیت کی ایک رسم تھی یا طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا جس میں شوہر بیوی کو کہتا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اس کے بعد میرا اور تمہارا شوہر بیوی والا کوئی تعلق نہیں رہے گا اور ایک طرح سے میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو، یعنی طلاق ہو گئی۔ یہ خاتون جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ کو اپنی حالت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اس وقت تک چونکہ زہار کا قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ یہ خاتون بار بار رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور جھگڑ رہی تھی کہ اگر میری طلاق ہو گئی تو میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، یعنی ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے؟ بہرحال ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کے حق میں ایک قانون نازل کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانون کیا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی ماں اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، صرف لفظی طور پر کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی ایسی کوئی بات ان سے کہیں پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا ہے وہ کفارہ؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نصیحت صرف زبانی نہیں، صرف سمجھانا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مالی جرمانہ بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے کہ جو معمولی نہیں ہوتی، اور ان کا کہنا اس کی ساری زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے بھی اور اگلی زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ اسلام سے پہلے تو ظاہر ہے دور جاہلیت تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بہت سی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے طور طریقے بنا رکھے تھے، خود ساختہ قوانین تھے ان کے۔ لیکن اسلام کی جب روشنی آئی تو اس نے اچھے اور برے کا، صحیح اور غلط کا، حق اور ناحق کا فرق بالکل الگ الگ واضح کر کے بتا دیا، اور اسی میں انسانوں کے لیے خیر تھی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اسلام ایک عورت کے حق کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جن کی وجہ سے یہ قانون اللہ نے دیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں یہ مل گئی۔ حضرت عمر دیر تک ان کی بات سنتے رہے تو ساتھی جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون خاتون ہے جنہوں نے امیر المومنین کو راستے میں روک دیا ہے۔ تو جب وہ ان کی بات سن کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی بات 7ویں آسمان پر سے سنی گئی تھی، یہ اگر مجھے سارا دن بھی روکتی تو میں رکتا، اللہ نے اس عورت کی بات سنی تو کیا عمر نہ سنے گا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے ان کی بات سن لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سننے والا اور جاننے والا ہے، اور پھر صرف سنی نہیں، اس مسئلے کو حل کیا، اور اس مسئلے کو حل اس طرح کیا
کہ شوہر کے اوپر ایک بہت بڑی مقدار یا ایک کفارہ عائد کیا گیا تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کے الفاظ ادا نہ کرے. فرمایا کہ جو شخص ایسی بات کہہ دے تو دوبارہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ کفارہ دے جس میں ایک غلام آزاد کرے، اور جس کے پاس غلام نہ ہو جیسے آج کل نہیں ہے تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے. اس میں سے اگر ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے چھوڑا تو شروع سے دوبارہ پھر یہ روزے رکھنے ہوں گے. شرعی عذر میں سفر اور بیماری ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ. پھر فرمایا کہ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا روزے رکھنے کے قابل نہیں کسی وجہ سے تو اس کو پھر کھانا کھلانا ہوگا، اور یہ اس کا کفارہ ہوگا. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. گویا ایمان عمل کا نام ہے. ایمان صرف زبانی کلامی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے ان کو ماننا بھی ضروری ہے. ایمان کا مطلب ہی مان جانا ہے. پھر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں یہ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں کافر کون ہے؟ جو اللہ کی ان حدوں کو توڑیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے احکامات نہیں مانتے، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے، اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ ذلت کی زندگی. اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کر کے اور اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، وہ کفارہ نہیں دیتا اور اپنے اس گناہ کا ازالہ نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ پھر وہ بچ جائے گا. بعض اوقات انسان بات منہ سے کر کے پھر بھول جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ عام طور پر اس طرح کے الفاظ تو نہیں بولتے زہار کے، لیکن بعض لوگوں نے طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی سے ناراضگی ہوئی تو کہا تم آزاد ہو، تمہیں طلاق ہے. پھر جب جی چاہا رجوع کر لیا، پھر تھوڑے دن کے بعد وہی لفظ پھر. یعنی اللہ کی آیات کو کھیل بنا کے رکھ دیا ہے. اب اس میں بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ بیچاری اپنے حقوق کے لیے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر نہیں سکتی. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کس طرح گزارے، ان کا وہاں رہنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس جگہ کو چھوڑتی ہیں تو کہاں جائیں. تو ان باتوں سے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک انسان کی نہیں، صرف وہ اپنی بیوی کی نہیں، خود اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا، اللہ کی نظر میں ان کا مقام کچھ نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس رکھنا چاہیے. ایسے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اور پھر اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ ایسی بات منہ سے نکل جائے تو جہاں کفارے کی رخصت ہو وہاں کفارہ دیا جائے، اور جہاں رجوع کی اجازت ہو وہاں رجوع کیا جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا قانون رجوع کی اجازت نہ دیتا ہو تو حرام کی زندگی بسر کرنے سے پرہیز کیا جائے. پھر فرمایا وہ بھول گئے ہیں، یعنی کہہ کہہ کے ایسی باتیں خود سے فراموش کر گئے، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. یعنی بلند آواز سے کی ہوئی باتیں تو ایک طرف، اگر کوئی چپکے سے کسی کے کان میں بھی بات کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے. یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جا رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا. یہ کون لوگ تھے جن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دراصل منافقین وغیرہ تھے جو مسلمانوں کی
چھپ چھپ کے باتیں کرتے، غیبت کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور اس طرح ان کو اذیت دیا کرتے تھے۔ سرگوشیاں عام حالات میں بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ انسان بھری محفل میں صرف ایک خاص بندے کے ساتھ اس کے کان میں بات کرے، خصوصاً بلا ضرورت، جس سے دوسرے سب لوگ ایک تجسس کا شکار ہوں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب اکٹھے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سب کے ساتھ بات کریں، مشترکہ بات ہو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنے لگتے ہیں یا پھر کسی کی طرف اشارہ کر کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان باتوں سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، یہ اسلامی اخلاق اور آداب کے منافی ہیں۔ جب تک کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو، بات کو کھلے عام کرنا چاہیے تاکہ دوسرا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عموماً شیطان دوسروں کے دل میں یہ ڈالتا ہے شاید یہ ہمارے خلاف کوئی بات ہے اس لیے کان میں کی جا رہی ہے، ورنہ تو سب کے سامنے کہی جاتی۔ تو صرف جس صورت میں سرگوشی کی اجازت دی گئی وہ ہے کار خیر۔ تو آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا پھر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کر دے تو پھر رک جانا چاہیے انسان کو۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ منافقین، کیونکہ اہل ایمان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا معنی یہ تھا کہ نعوذ باللہ تم پر ہلاکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان منافقین کے ساتھ مل کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ان کا صاف طور پر ان کا اخلاق اور ان کے اعمال واضح ہو رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اور جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی دنیا میں تو وہ غلط کاموں پر اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے حساب کتاب کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ یعنی ضرورت اگر پڑے کسی اچھے کام کی، کہ مثلا کسی نے صدقہ کرنا ہے تو وہ ظاہر کر کے نہیں کرنا چاہتا تو خاموشی سے کسی کو بتا دے، یا کوئی ایسی بات جو کسی کے متعلق ہو جو اگر محفل میں کھلے عام کی جائے تو اس سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہو لیکن وہ بتانی بھی اشد ضروری ہو، تو ایسی صورت میں خاموشی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے لوگ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور وہ بھی ضرورت کے وقت انسان کرے۔ پھر فرمایا اور اس رب سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یعنی دوسروں کو دکھ دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہے سرگوشی کرنے والے اور دوسرے وہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کرنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو، لیکن جو دیکھ رہے ہو کہ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو انہیں اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، پرسنل نہیں لے لینا چاہیے، اور دل میں ایک اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ میرے خلاف بھی کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو بھڑکا رہا ہے، تو اللہ کے اذن کے بغیر مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا، اس لیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا ان کی غلط حرکتوں پر، سمجھانے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے دل کو سمجھا لے، اس سے پھر انسان پریشانی سے بچ جاتا ہے اور وہ جو کام زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس پر مزید فوکس کر سکتا ہے۔ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، یعنی کسی مجلس میں جہاں اللہ کے ذکر، خیر کے کسی کام کے لیے تم اکٹھے ہو تو بعض اوقات
زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں دل تنگ نہ ہو، بلکہ اس مجلس کے ادب آداب کا خیال رکھو۔ ایک ادب تو یہ بتا دیا گیا کہ وہاں بیٹھ کے کانوں میں باتیں نہ کرو، اور دوسرا ادب کیا بتا دیا گیا کہ اس موقع پر صرف اپنی فکر نہ کرو کہ مجھے کون سی اچھی جگہ ملے گی، دوسروں کے لیے سیکریفائس کرو۔ دیکھو دوسرے کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے لیے جگہ بناؤ، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ کس چیز میں؟ اگر تم وہاں سیکھنے کے لیے آئے تو اللہ تمہیں اور سکھا دے گا، تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں، تمہاری قبر میں، ہر جگہ اللہ وسعت دے گا۔ تو کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا دراصل اپنے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، اور کسی کے لیے مشکل کھڑا کرنا، اور کسی کو ستانا، اور کسی کے لیے زندگی کی راہیں روکنا اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، یہ ان کا نقصان تو اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں، لیکن ایسا انسان اپنا نقصان لازمی طور پہ کر لیتا ہے، کیونکہ کسی کا برا چاہنے والا، کسی کے لیے بدنیتی رکھنے والا دراصل اپنا برا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت شیطان یہ بات سمجھنے نہیں دیتا۔ تو اس چیز کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی بعض اوقات ضرورتاً کسی شخص کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کو مائنڈ نہ کرو، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ یہ بعض مجلس کی ضروریات کے تحت ایسا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو آگے کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی بزرگ کو کسی کرسی پہ بٹھانا پڑتا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ جس کا ایمان ہوتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، کسی خاص کرسی پر بیٹھنے سے ہی درجہ بلند نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے ہے، اور خاص طور پر علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ مثلا علم کی مجلس میں لوگ حاضر ہوئے اور کسی کو اس کی مرضی کی جگہ نہیں ملی، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور بعد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت سی اچھی باتیں سیکھی، محروم کون رہا؟ وہی جو چلا گیا۔ تو ایسی جگہوں سے خیر لیے بغیر نہیں آنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے ناراض ہو کے نکل نہیں جانا چاہیے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند مرتبے عطا کرے گا۔ جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات خود ہی بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام بن جاتا ہے۔ تو انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کو عام کرنے والا ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، آگے ہوتے ہو، پیچھے ہوتے ہو، کسی مجلس سے نکل جاتے ہو، اندر آتے ہو، صحیح جگہ بیٹھتے ہو، بیٹھنے کے بعد اٹھائے جاتے ہو تو اٹھ جاتے ہو، کسی کے لیے جگہ تنگ کرتے ہو یا کھلی کرتے ہو، سب پتہ ہے اس کو، اور سارا اجر اور حساب اسی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے بات کرنا چاہو، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، کیونکہ ہر شخص نے ایک یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ آپ کو الگ لے جاتا اور الگ کچھ باتیں اپنی بتانا شروع کر دیتا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا تھا، اور یہ چیز بلا وجہ ایک تکلیف کا باعث بن گئی تھی کہ ہر شخص پرائیویٹ ٹائم چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد میں رکھنے کے لیے عارضی طور پر ایک حکم دیا کہ غیر ضروری لوگ چھانٹ دیے جائیں، اور واقعی جس کی جنون ضرورت ہو صرف وہ آئے، صدقہ دے، اور اس کے بعد اپنی بات کر لے، تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم، یعنی انتہائی کو مفلس فقیر شخص ہے تو وہ اور بات ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی بعد میں یہ ہٹا دی گئی پابندی، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ اشارہ ہے منافقین کی طرف
کہ وہ تم سے زیادہ تمہارے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی قسمیں کس بات کی؟ کہ وہ آپ کی مجلس میں آتے تو قسمیں کھا کے کہتے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی گرفت سے بچے رہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں پھر مسلمان بن کے طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ یعنی مثلاً وہ آپ کی مجلس میں آ کے چرب زبانی سے ایسی ایسی باتیں کرتے کہ جس سے یہ لوگ عام سادہ لوگ سمجھتے کہ یہ تو اسلام کے بڑے خیر خواہ اور وفادار ہیں، اور پھر جب وہاں سے اٹھتے تو باہر جا کے مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے۔ تو وہ چونکہ ڈبل فیس لوگ تھے، کہیں کچھ، تو ان کی حرکات پر یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے روکتے ہیں۔ فرمایا اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں بار بار ذلت کی بات آ رہی ہے، اور یہ ذلت کس کے حصے میں؟ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ کیونکہ قسمیں کھانے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر بات پر انسان اللہ کو بیچ میں لے آئے اور پھر بات کرے، اور یہ وہی شخص کرتا ہے جس کو اپنی بات پر اعتماد نہیں ہوتا یا دال میں کچھ کالا ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر انسان سیدھے طریقے سے کسی سے بات کرے اور کانفیڈنس کے ساتھ کرے تو خواہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، یعنی قیامت کے دن شاید وہ عذاب سے بچ جائیں قسمیں کھا کے، جیسے دنیا میں بچے رہے تھے سزا سے۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، کیونکہ دوست کی محبت اور دوست کے دشمن کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔